वेलकम व्यूअर्स, आपको वेलकम कहते हैं लॉकडाउन डायरीज विद अहमद नजीब की एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। आई होप कि आपको हमारी पिछली एपिसोड भी पसंद आ रही होंगी और आज भी पहले की तरह एक बड़े आउटस्टैंडिंग गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सईद अनवर के बाद जो सबसे स्टाइलिश लेफ्ट हैंड ओपनर हमें शायद मिले, जो वैसी कुछ झलक हमें दिखाई देती थी रिस्टी कवर ड्राइव की और खूबसूरत खेलने का एक अंदाज, मैं कहता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट लेफ्ट हैंड बैट्समैन प्लेड फॉर पाकिस्तान। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड एनालिस्ट, जो कि प्री माइंडसेट में नहीं बल्कि अपनी नॉलेज गैदर करके और बहुत ही लॉजिकल होकर अपने एनालिसिस करते हैं, और ये वजह कि बहुत ही थॉरो बड़े डीप एनालिसिस होते हैं इनके। मैं लंबा टाइम नहीं लूंगा, हम वेलकम कहते हैं अपने आज के गेस्ट सलमान भट्ट साहब को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी नजीब। थैंक यू। हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं, चूंकि क्वारंटीन चल रहा है तो आपसे भी सबसे पहले वही सवाल करेंगे। क्रिकेटर की बड़ी बिजी लाइफ होती है, उसकी क्लब उसकी क्रिकेट होती है, नेट्स होते हैं, वो क्लब में खेलता है, ओवरऑल जो क्रिकेट होती है। सो कितना मुश्किल है आपके लिए अचानक से जब सब घरों में बंद हो गए तो आपको क्वारंटीन को कैसे मैनेज कर रहे हैं? बड़ा अनकैरेक्टरिस्टिक है ऑफ एनी स्पोर्ट्समैन कि इतने दिन तक आप घर में हो। और मतलब हमारी तो लाइफ जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट की थी वो तो ऐसी थी कि हम इम्पोर्टेंट डेज पे ईद वगैरह, शादियां जो भी हो, घर में अगर खेल रहे हैं तो फिर खेल रहे हैं, फिर छुट्टी नहीं होती थी। तो ये अनयूजुअल इस लिहाज से है कि इतने दिन तो कभी भी टाई डाउन नहीं रहे। बहरहाल इस वक्त एज वी ऑल नो कि एक वायरस है जो कि स्प्रेड कर गया पूरी दुनिया में, उसके इफेक्ट्स आए। तो लाइकवाइज उसमें फिर नए नॉर्म्स जो हैं वो सबको अडेप्ट करने पड़े और एज अ रिजल्ट वी हैव बीन स्टक। बट लकीली मेरे बिल्कुल घर के सामने आई हैव अ पार्क और आई हैव बीन गोइंग देयर एवरी डे। और उसके साथ थोड़ी थोड़ी अपनी जो जिम वर्क था उसकी कुछ इक्विपमेंट अवेलेबल थी, तो वो सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से टाइम अच्छा गुजरा। राइट। सो आप ये बताइए कि इस क्वारंटीन में आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या रही? क्योंकि बहुत मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीका अपनाया अपने वक्त को किल करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज को। अगर कोई लोग ड्रामा देखते हैं, कोई लोग सीजन्स देख रहे हैं, कुछ लोग जो है वो डिफरेंट तरह की उन्होंने एक्टिविटीज को ग्रैब किया। तो आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या रही है अब तक इस क्वारंटीन में? टू बी ऑनेस्ट मेरी तो सारी रूटीन अपसाइड डाउन हो गई। आई हैव स्टार्टेड कीपिंग अप वेरी लेट और मैं तो सुबह की नमाज के बाद सो रहा हूँ और आई बीन अब मतलब मिड डे हो जाता है उठते उठते। उसके बाद ये है कि जब रोजे नहीं थे तो सबसे पहले मैं उठ के आई वाज डूइंग माय जिम स्टफ और उसके बाद फिर मैं पार्क चला जाता था। तो वो 3 घंटे की रूटीन ऐसी थी कि वो मुझे पूरा ऑक्यूपाइड रखती थी ट्रेनिंग मेरी। और सिंस रमजान है तो अब जो एक्टिविटी का पार्ट है वो रात को चला गया है, वो अफ्तारी के बाद चला गया, क्लोजर टू सहरी। सो यू नो, ताकि आप उसके बाद फिर रेस्ट कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीज़ें कम की हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यूट्यूब पे कुछ अपना काम किया है। आपको पता है उस पर मेरा वो चैनल है। उसके अलावा मैं अपने आप न्यूज़ के शोज़ करता रहा, अभी वो रुके हुए हैं। और उसके साथ में जो है आई हैव बीन रीडिंग फ्यू थिंग्स, डिफरेंट इंफॉर्मेशन। आई लाइक कि इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की जाए, उस पर मैं करता रहता हूँ। क्रिकेट के जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दुनिया में डिफरेंट प्लेयर्स के लिए, जो फिटनेस लेवल्स अचीव हुए हैं, जो इस पर रिसर्च करते हैं क्रिकेट बोर्ड्स, उनको कुछ मैंने पढ़ा है ताकि जब उस पर कभी क्वेश्चन हो तो ऑथेंटिक जो है ना बात आगे तक जाए, लोगों को भी पता चले। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव जस्ट वॉच्ड उमर सीरीज। मैं 18th एपिसोड पे पहुंचा हूँ, जो आपने भी जिक्र किया है कि लोग कर रहे हैं। और मुझे पता ही नहीं था कि वो अर्तुगरुल कोई टर्किश सीरीज इतनी फेमस हुई है। मैंने कल और आज उसका जो पीटीवी पे लगी है किस वो देखी है, तो आई फाइंड इट कि वो भी मुझे ना शुरू से देखनी पड़ेगी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। सो लेट्स सी, अभी ये चीजें हैं। अच्छा सलमान, अभी आपने इस बात की कि आप काफी स्टडी करते हैं, मैंने पहले भी बताया कि आप बड़े वेल इन्फॉर्म, बड़ी आप तैयारी के साथ आते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म जो चीज पे मेरा बात करनी हो उसको मैं थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ। आई एम नॉट मतलब बुकवर्म। काश मैं होता तो शायद मुझे बहुत फायदा होता, लेकिन आई एम नॉट अ बुकवर्म। लेकिन जो बात करनी होती है, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, उस पर फिर मैं थोड़ा सा करता हूँ। राइट। आपके क्रिकेट के स्टार्ट पे चलते हैं। आपका टेस्ट डेब्यू हुआ, इंटरनेशनल मैच आपने खेला, फिर टीम से बाहर हो गए। एक तो ये कि कितना मुश्किल होता है कि आप बहुत यंग एज में आपको डेब्यू हो, फिर अचानक से टीम से बाहर हो, उस पर कम बैक करना। और सेकेंडली जब आपने कम बैक किया, सो वो प्लेटिनम जुबली कप था, इंडिया हम गए हुए थे, और उस मैच में आपने नॉट आउट सेंचुरी की थी और वो आपकी कैरियर डिफाइनिंग इनिंग्स थी जिसने आपको बिल्कुल परमानेंट प्लेस दिला दी थी पाकिस्तान की टीम में। तो एक तो हम आपके कमबैक के हवाले से जानना चाहेंगे, दूसरा उस मैच के हवाले से कुछ आपकी फीलिंग्स जानना चाहेंगे कि बड़ी यंग एज में आपने बहुत ब्रिलियंट नॉक खेला था।
دیکھیے آئی واز ویری لکی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی اچیومنٹ ارلی آن کرا دی جس سے ایک لوگوں کے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ دیر از سرٹن پلیئر جس میں کوئی کوالٹی ہے اور پھر آپ کی ایکسیپٹنس اس سے بڑھ جاتی ہے. سو الحمدللہ آئی واز دا لکی ون کہ وہ اس موقع پہ مجھے اللہ نے عزت دی. لیکن یہی ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کمپیٹیٹیو کرکٹ میں اتنا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹلی پرفارم کرنا پڑتا ہے. جو اس طرح کی بڑے ایونٹس میں اچھی پرفارمنسز ہوتی ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا بریدر دے دیتی ہیں, آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے اگلی چند اننگز کھیلتے ہیں, بٹ دیٹ از اونلی ٹل یو کیپ پرفارمنگ. دا مومنٹ آپ کی 2-3 اننگز خراب ہوتے ہیں بیکاز والیوم اتنا زیادہ ہے, پیپل اسٹارٹ ایکسپیکٹنگ آلویز دا گڈ تھنگس فرام یو, اور وہ پھر کوئی اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے یو بینگ آؤٹ آف فارم اور آؤٹ آف ٹچ. سو دا مور کنسسٹنٹ یو آر تو آپ تھوڑا سا ریلیکس رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اوپر پریشر بلڈ ہو جائے, اس کے بعد بھی میں نے 2-3 کم بیکس کی ہیں. سو دیر از نتھنگ لائک پرماننٹ, یہ جگہ ہے پرفارمرس کی, اور جو اس کو اون کرتے ہیں بعد پرفارمنس کرتے ہیں, اس کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. رائٹ. سو آپ جب پاکستانی ٹیم میں, آپ نے خود بتایا کہ کیونکہ وہ ایک ایسا ٹینیور تھا اس میں پاکستانی ٹیم میں کچھ اوپنرز آتے, کبھی کوئی پرماننٹ کبھی کوئی پرماننٹ, تو 2008 آپ کے لیے بڑا لکی ایئر ثابت ہوا. آپ نے بہت زیادہ رنز اس ایئر میں کیے. اس سال آپ آئی سی سی کی جو ٹیم تھی اس میں آپ کو 12 نمبر بھی ملا تھا, کیونکہ آپ نے, اور تینوں فارمیٹ میں آپ کی 50+ ایوریج تھی 2008 میں. سو اس ایئر میں کیا ایسا خاص تھا؟ آپ نے ہارڈ ورک بہت کیا ہوا تھا, فارم اچھی لگی ہوئی تھی, کیا ریزن تھی اتنے اچھی پرفارمنس کی؟ آئی گیس ہر ایک کا ٹائم آتا ہے, اور دیٹ واز بیسکلی دا ٹائم دیٹ آئی واز اسٹارٹنگ ٹو نو یو نو, آپ اون کرنا شروع کرتے ہیں اس پلیس کو, آپ کو ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے, آپ کو آ جاتا ہے کہ رنز کرنے کیسے ہیں, کوپ کیسے کرنا ہے انٹرنیشنل انوائرمنٹ کے اندر جو کہ کرکٹ کی ہے بڑی کمپیٹیٹیو ہے. اور اس ٹائم پہ جو ہے پاکستان میں یا تو ہوم سیریز ہوتی تھی یا وی ور پلئنگ ابراڈ لائک انگلینڈ, آسٹریلیا, موسٹلی دوسری جگہوں پہ. میں آپ کو بتاؤں کہ آئی پلیڈ 33 ٹیسٹ میچز فار پاکستان, اور اس میں سے میرے 25 یا 26 میچز جو ہیں وہ ایشیا سے ہی باہر ہیں اراؤنڈ. تو ایشیا سے باہر ہونے کا مطلب ہے کہ میں نے کوئی 6 ٹیسٹ آسٹریلیا میں کھیلے ہیں, اس میں سے اباؤٹ 8 ٹیسٹ میچز میں نے انگلینڈ میں کھیلے ہیں. تو ہاف آف مائی کریئر از ان دا ٹفسٹ آف کنڈیشنز, اور 2 میچ میں نے ویسٹ انڈیز میں کھیلے ہیں, اور 2 میچز میں نے 2 سیریز میں نے انڈیا میں کھیلی ہیں. سو دیو بین, مجھے یہ اللہ کا شکر ہے کہ جتنا کھیلا ہے امنگ دا بیسٹ کھیلا ہے. سو آئی ووڈ ہیو لوڈ کہ میری ٹیسٹ ایوریج بہت بہتر ہوتی. اٹ از ناٹ یو نو ویئر اٹ شوڈ ہیو بین, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز لرننگ. اور جو ٹینور کی آپ نے بات کیا 2008 کی اور 9 کی, انفارچونیٹلی اس جگہ پہ راؤنڈ اباؤٹ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, کوئی 1.5 سال کا ٹائم ایسا آیا تھا کہ جس میں پاکستان کے ٹیسٹ میچز ہی نہیں ہوئے تھے. سو دیٹ واز اے بگ بلو فار اس ایز ویل, بیکاز اس وقت ہماری ٹیم بھی اچھی تھی, ایکسپیرینس اور یوتھ دونوں بڑا اچھا بلینڈ ہوا تھا. انفارچونیٹلی پاکستان کا 1.5 سال میں کوئی ٹیسٹ میچ ہی نہیں ہوا. رائٹ. سو سلمان, آپ نے بات کی, بلکہ آپ کے بعد سے ایک اور فیکٹ میرے مائنڈ میں آیا کہ آپ اور عمران فرحت میں ایک اسٹیٹ نکال رہا تھا, تو دونوں ایک ایسے پلیئر ہیں جن کے کریئر کے جو ٹیسٹ میچز زیادہ پاکستان سے باہر ہیں. سو یہ بھی ایک بڑی, جب آپ کبھی ایوریجز نکالتے ہیں تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کیسے کنڈیشنز میں کرکٹ کھیلی ہے. سو اسی سوال کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا. پاکستان, آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کی بات کی, ہمیشہ سے ہمیں ٹیسٹ تھوڑا سا کم ملے, جیسے آپ نے ایک بات کی ٹینیور ہے, ٹیسٹ ہوئے ہی نہیں, لیکن اس کے بعد سے بھی ریسنٹ پاس میں جس طرح باقی کنٹریز کھیلتے ہیں, جو کم از کم ہم ساؤتھ افریقہ, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, چلے نیوزی لینڈ کو کم بھی کر لیں, آسٹریلیا کی ہم بات کرتے ہیں, یہ بہت ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں. ہمیں 8 ماہ کا ہمارا گیپ آ جاتا ہے. تو یہ کتنا ضروری ہوتا ہے ایک ٹیم, ٹیسٹ ٹیم کو بھی اسپیشلی جیلن ہونے کے لیے, کہ ان کی ٹیسٹ کرکٹ تھوڑا سا ریگولر ہوتی رہے؟ Amar, it's about what you value. آپ as a country, as a nation, as the people who take lead in Pakistan cricket, کیا آپ کی preference کیا ہے؟ اگر آپ پاکستان کا جو ہے, آپ ان کا ہمارا روڈ میپ دیکھیں آج کل, تو PSL is the way to go. It is the green channel to international cricket. اور اس میں کوئی ایک اننگ 40-50 کی کوئی اچھی کھیل دے تو اٹس لائک اے فرسٹ کلاس ٹکٹ ٹو انٹرنیشنل کرکٹ. ویئر ایز فرسٹ کلاس کے سیزنز میں آپ سال اسکور کرتے رہیں, آپ بڑے بڑے اسکور کرتے رہیں, اور آپ کی ٹیمیں بھی جیتتے رہیں, آپ کمپیٹیٹیو ایج بھی دیں اپنی ٹیم کو, پھر بھی اس کو پک کرنے میں ریلکٹنس ہے. سو دس شوز کے لانگر ورژن میں ہم لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں ایز اے نیشن. ہم اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کرتے. اگر آپ دیکھیں ہماری ساری کلب کرکٹ جو ہے وہ 20-30 اوور کی ہوتی ہے. ہارڈلی کہیں 2 ڈے میچ یا 3 ڈے میچ آپ کو کوئی بھی نہیں ہوتا, نہ کراچی میں نہ لاہور میں, جو سب سے بڑی 2 انڈسٹریز ہیں کرکٹ کی. تو ہم نے پہلے جب ہم چھوٹے تھے, میں
क्लब क्रिकेट खेलता था तो देयर यूज्ड टू बी अ 2 डे कंपटीशन, और जिससे हमने ये 4 डे का टेस्ट आता था आपको एट अ वेरी यंग एज। तो अगर हम उन मुल्कों की बात करें जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट जो है दूर जाने की जरूरत नहीं, अगर सिर्फ इंडिया की बात कर लें तो वहाँ स्कूल क्रिकेट 3 दिन की होती है। सो इट इज अबाउट हैविंग वैल्यू, होल्डिंग वैल्यू फॉर थिंग्स। हम ये तो नहीं हो सकता कि हम लोग खेलने T20, प्रेफरेंस भी T20 की परफॉर्मेंस को दें और उसके बाद हम कहें कि जी टेस्ट क्रिकेट में हम क्यों नहीं अच्छे या हम वनडे में क्यों नहीं अच्छे। सो इट रिफ्लेक्ट्स, जो हमारी परफॉर्मेंसेज हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी प्रेफरेंसेस को और हमारी लाइकिंग को। सो आई गेस एज ए नेशन सच्ची बात है कि हमने टेस्ट क्रिकेट को उतना वैल्यू ही नहीं किया। राइट। सलमान, आप सिंस आपके कम बैक के आपने बड़ा रेगुलरली परफॉर्म किया है, मैं काज़म ट्रॉफी के स्टैट्स देख रहा था लास्ट 3 सीजन्स के, तो उसमें भी आप टॉप ओपनर्स में से एक हैं अगर हम कंबाइन स्टैट भी निकालें। आपने सारे फॉर्मेट्स में ही, लिस्ट ए में भी और T20 क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म किया है। थोड़ा सा अपने आप को आप डेफिनेटली अनलकी कंसीडर करते हैं कि इतनी कंसिस्टेंसी के साथ रन कर रहे हैं, और स्पेशली एट दैट टेन्योर के जहां पर हमारे कुछ ओपनर्स रेगुलरली फेल हो रहे थे, इनकी एक आपको नजर भी आता है कि स्लॉट एक माइंड में क्लिक कर रहा होता है कि बन सकता है मेरा। सो कितना मुश्किल हो जाता है ओपनर के लिए कि वो परफॉर्म भी कर रहा हो और करे जा रहा हो लेकिन फिर भी उसको मौका ना मिले। देखिए इसमें 2 चीजें हैं। आई फील बैड कि मुझे कभी इसका कोई लॉजिकल जवाब ही नहीं मिला। जब भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनता हूँ और उनमें मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन होता है किसी की तरफ से, तो बड़ा अजीबोगरीब सा नॉन लॉजिकल सा जवाब कोई ना कोई मिलता है कि जी जो खेल रहे हैं ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये खेलेगा, और फिर मैं देखता हूँ कि जब वो नहीं परफॉर्म करते तो या वही खेल जाते हैं या पीछे से किसी और को ले आते हैं। अभी आपने तीनों फॉर्मेट्स की बात की। लिस्ट ए में मेरे 6 साल मिस हुए हैं करियर के, और स्टिल पाकिस्तान में सईद भाई के सबसे ज्यादा 100 हैं और मेरे से 100 ज्यादा है। ऑन नंबर 2 इन ऑल टाइम पाकिस्तान की जो लिस्ट ए की रिकॉर्ड्स हैं। और जो फर्स्ट क्लास है वो पिछले 3 सीजन जो मैंने खेले हैं वो आपने खुद ही देखा है। T20s में भी आई एम द फास्टेस्ट टू 2000 रन्स इन पाकिस्तान, मतलब उसमें पाकिस्तान के सारे करंट प्लेयर्स भी हैं उस लिस्ट के अंदर। तो बहरहाल कोई रीजनेबल आंसर, कोई लॉजिकल आंसर नहीं आज तक मिल सका कि क्यों आपने जो है वो इग्नोर किया हुआ है, जबकि कुछ ऐसे प्लेयर्स भी खेले हैं जो मिड सीजन परफॉर्मर होते हैं, 1-2 मैचेस में स्कोर कर दिया और उसके बाद कुछ ना किया, या किसी ने PSL में कर दिया तो उसकी आपने वाह कर दी। और इन्फ्लुएंशियल जो है ना मीडिया इन्फ्लुएंस से भी बहुत सारी चीजें डिटरमिन होती है। ऐसे किसी कमेंटेटर ने 2 बंदों के एक 30 स्कोर की कोई इनिंग देखी, उस पर शोर मचा दिया, तो बस वो एक चल पड़ती है, एक बिल्कुल उस तरफ की हवा चल पड़ती है, एंड दैट स्टार्ट्स टू हैपन। सो इसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स का या लिस्ट ए वालों का कसूर तो नहीं है कि इफ यू डोंट गेट इट टेलीवाइज्ड या लोगों तक उनकी परफॉर्मेंसेस ना पहुंचे। सो इट इज, मैंने जैसे कहा, आपका इंटरेस्ट ही सारा T20 में है, सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। और उसमें भी अब वो टाइम चला गया जब आप उसमें नंबर 1 थे, अब आप उसमें भी लैक करना शुरू हो गए। सो आई थिंक वी हैव टू कम बैक टू द बेसिक्स। हमें वी हैव टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द लॉन्गर वर्जन, क्योंकि जब टेस्ट मैच और 4 दिन का मैच चलता है ना, तो उसमें सब फॉर्मेट्स आते हैं, उस एक मैच के अंदर हर फॉर्मेट आता है। तो जब आप उसको प्रेफर करेंगे तो आपको हर फॉर्मेट के वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो इट वुड बी अ मैटर ऑफ टाइम, यू विल बी लुकिंग फॉर क्वालिटी। राइट। हम कुछ अब वनडे क्रिकेट की बात करते हैं। लास्ट डेकेड में पूरी दुनिया की वनडे क्रिकेट चेंज होना शुरू हो गई। पहले तो शायद फिर भी हम कॉप अप कर लेते थे, लेकिन जो वनडे क्रिकेट ज्यादा तेज हुई, 350, 400 या इससे भी ज्यादा, हमने 482 की देखा, इंग्लैंड ने कर दिए। हम इस जब से चेंज हुआ तो हम पीछे रह गए। सो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या वजह थी, क्यों हम वाइड बॉल के अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर सके, क्यों अच्छे स्ट्रोक मेकर हम नहीं बना सके? आपके ख्याल में क्या वजह है? देखिए उसकी कुछ मल्टीपल रीजंस हैं। वन ऑफ देम एंड द बिगेस्ट ऑफ देम बीइंग कि आपने अपनी लेटली कोई लास्ट तकरीबन 1 डेकेड की जो क्रिकेट है मोस्टली वो दुबई में स्लो एंड लो कंडीशंस में खेली हैं, और जब वहां पर फॉरेन टीम्स भी विजिट करती थी जो कि एक्सेप्शनल है अराउंड द वर्ल्ड, और अपने मुल्कों में 300 350 प्लस के टारगेट्स करती हैं, जब वो दुबई आती थी तो रन एग्रीगेट नीचे आ जाता था, क्योंकि वो स्लो विकेट्स हैं, लो विकेट्स हैं, वहां पे उतने रन्स नहीं होते। आपने देखा PSL भी उधर 3 साल हुई और PSL में भी उधर स्कोर नहीं होता था। जब वही प्लेयर्स PSL पाकिस्तान में हुई तो एवरेज स्कोर 180 प्लस चला गया। तो वो कंडीशंस ने हमारे लड़कों को उस तरह ग्रो नहीं करने दिया जिस तरह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बाकी कॉन्फिडेंस के साथ आके थ्रू द लाइन हिट मारते हैं। दुबई और अबू धाबी वाली जगहों पे आप इस तरह नहीं कर सकते, वहां पे कंडीशन स्लो हैं।
اور پاکستان میں جیسے جیسے کرکٹ آئے گی تو آپ کی یہ چیز جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ آپ تو پک ہی لڑکے شارٹر فارمیٹ سے زیادہ کرتے رہے, اور آپ کی ساری توجہ لیٹلی جو ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ سے زیادہ جو ہے وہ فٹنس کے اوپر ہے. دا مومنٹ آپ کسی سے بات کرتے ہیں اباؤٹ سلیکشن میٹرز, دا فرسٹ تھنگ دے پٹ اکراس از فٹنس. ویئر ایز کوئی اسکلفل انسان ہو, آئی بلیو کہ اس کو آپ فٹ کر سکتے ہیں, لیکن جتنا مرضی فٹ انسان ہو, اگر اس کے پاس اسکل نہیں ہے نا تو آپ اس کو اسکل نہیں دے سکتے. سو فٹنس ایڈس ٹو یور اسکل, بٹ جو اگر اف یو آر اونلی فٹ وداؤٹ بینگ اسکلفل تو وہ پھر فٹنس آپ جو ہے جتنا مرضی فٹ ہو جائیں, لیکن اگر آپ کو کھیلنا نہیں آتا اس لیول پہ, اس طرح کی اسکل سیٹس نہیں ہے, تو پھر آپ اس طرح کوپ نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک ہم نے تھوڑا مس انڈرسٹینڈ کیا ہے اس میتھ کو. اگر آپ دیکھیں ہمارے ادھر اتنا پاپولر ہے یو ٹیسٹ, آئی ایم آل فار اٹ, میں خود بھی وہ کرتا ہوں, ایز ٹریننگ بھی کرتا ہوں, اور وہ اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے, بٹ دیٹ شوڈ ناٹ بی دا بیسز جس کے اوپر بندہ اندر یا باہر ہو ٹیم سے, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈفرینٹ باڈیز ہیں, ہر ایک کی ڈفرینٹ آؤٹ پٹ ہے. یو ہیو ٹو ہیو انڈیویجول پلانس فار انڈیویجولس. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیں, سارے ایک ہی ٹریننگ کر رہے ہیں, کسی کا اپر پورشن ویک ہے, کسی کا کور ویک ہے, کسی کا لوور پورشن ویک ہے, اور آپ سب کو ایک ہی کام کرائے جا رہے ہیں. سب کی ہائٹس, ویٹس اور ان کی پوسچرز ڈفرینٹ ہیں, ان کی آؤٹ پٹس, ان کی ڈیمانڈس ڈفرینٹ ہیں. سو یو ہیو ٹو ہیو اے انڈیویجول پلان, اور ہر ایک کا جو ہے نا ایک اپنا اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے. اور جو ٹیسٹنگ ہے, جو میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ یہ آسٹریلینز براٹ دس یو انٹو کرکٹ, اور ان کی ریسرچ ٹیم نے 5 years بیک اس کو فارغ کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس کی ریلیونس نہیں ہے کرکٹ میں, اینڈ دے مووڈ آن. اینڈ ہو از دا فٹسٹ ان دا ورلڈ؟ اگر ہم کرکٹ کی بات کریں, وی آل نو آسٹریلین سب سے زیادہ فٹ ہے. سو آئی ڈونٹ نو کہ ہم لوگ دنیا سے کیوں ہمیں پسند ہے کافی سال پیچھے رہنا. ہم کسی چیز پہ ریسرچ نہیں کرتے, ہم ہمیشہ ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی اسٹیپ لے اور ہم اس کو فالو کریں. اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار دس از گوئنگ ٹو کیری آن. رائٹ. سلمان, کچھ ہم بات کرتے ہیں اب پی ایس ایل کے اوپر. پاکستان سپر لیگ میں اس سال کافی زیادہ آپ نے ٹیلنٹ دیکھا ہے. ایونلی ریسنٹ پاس میں بہت سے کچھ پلیئرز کھیل رہے ہیں. کچھ آپ کو ایسے کچھ را پلیئرز یا کچھ نئے ٹیلنٹ آپ کو ایسا نظر آیا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان پہ تھوڑی سی محنت کی جائے یا تھوڑا سا ان پہ انویسٹ کیا جائے تو یہ نیئر فیوچر میں پاکستان کے لیے ایک ایسٹ ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بالکل آپ کو ٹیلنٹ نظر آتا ہے, اور پی ایس ایل میں جب آپ ینگسٹرز کو موقع دیتے ہیں پی ایس ایل کے اندر, تو وہ جب کچھ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو obviously آپ کو 2-3 چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ اس پہ پریشر نہیں ہے کراؤڈ کا, کیونکہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کی بالکل طرز اس کی ویسی ہی ہے پریزنٹیشن جیسے انٹرنیشنل کرکٹ ہے, سیم کراؤڈز ہیں, کامنٹیٹرز ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز کے مکس میں آپ کھیل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو اس سے کچھ بہت اچھی وائبز مل جاتی ہیں کہ اس پہ کوئی پریشر نہیں ہے, یہ اوکیزن کو ہینڈل کر سکتا ہے, اس میں اسٹرینتھ ہے, اس کی جو شاٹ میکنگ کیسی ہے. لیکن جب تک اس کو آپ پورا ڈومیسٹک کورس پورا نہیں کرائیں گے, 4 day کرکٹ میں اسے اسٹیبلش نہیں کریں گے, وہ لانگر رن میں پاکستان کو فائدہ نہیں دے گا. اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں کرتا کہ وہ T20 کی پرفارمنسز سے اٹھا کے بندے کو جو ہے وہ لے کر آئے اور 2 سال اس پہ انویسٹ کرے اور پھر اس کو گڈ بائی کر دے کہ نہیں یار یہ تو وہ چیز ہی نہیں نکلی. سو وی ہیو بین ڈوئنگ دس ریپیٹڈلی اوور کوائٹ اے فیو ایئرز ناؤ, لیکن وی ہیو ریفیوزڈ. ہم نے اس سے کچھ سیکھنا نہیں ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو اچھی کامنٹری کرتے ہیں, لوگ ان کو سنتے ہیں, بٹ they at times they say things which are beyond, which are before time. وہ آپ کو نہیں کہنی چاہیے. آپ کسی کو کسی سے ملا دیتے ہیں, کسی کو وہاں آسمان پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور جب وہ بچہ بیچارہ 2-3 جگہ پہ جا کے وہ فیل ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی کوئی اونرشپ ہی نہیں ہوتی. تو ایک کمپلیٹ اس کو پلیئر بنانے کے لیے اسے ہر طرز کی کرکٹ کھلائیں, اور پھر اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ڈیمانڈ کریں کہ یار یہ مجھے تم سے ریکوائرمنٹ ہے پرفارمنس کی, اس پہ کرو گے, اتنا کرو گے تو ہم تمہیں کیری آن کریں گے. لیکن یہاں پہ کنفیوژن لوم کرتی ہے. پرفارمرز کئی نہیں کھیلتے, اور کئی لوگ تھوڑی پرفارمنس کرتے ہیں, وہ بار بار کھیلتے ہیں. اچھا, میں آپ سے کامنٹ چاہوں گا ٹپکلی دلبر حسین کے اوپر. لوگوں کا زیادہ فوکس حارث اسٹوف پہ تھا اس پی ایس ایل میں. انفارچونیٹلی کئی خبریں ہیں کہ شاید وہ اس طرح پورے فٹ نہیں تھے, جو بھی ایشو تھا کہ اس طرح اپنی رفتار بھی ان کی عجیب لگی. لیکن دلبر حسین نے بڑی امپریسو بالنگ کی. ٹپکلی ایک T20 کے بالر لگے کہ چھوٹے رن اپ کے ساتھ جس طرح انہوں نے ایک چھوٹا سا امپیکٹ کریٹ کیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح دلبر جیسے پلیئر ہیں جو کہ فرام نو ویئر اچانک سے آئے لاہور قلندر کے ڈیولپمنٹ پروگرام میں اس ٹورنامنٹ کا حصہ تھا جب یہ بیٹل آف قلندر چل رہا تھا. سو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ جو ٹیلنٹ جو کہ
कोई प्रोग्राम से नहीं आए, अंडर 16 अंडर 19 से, ये टैलेंट हंट से आए हैं, तो आपको कैसा पोटेंशियल लगा दिलबर हुसैन का? नंबर वन ये कि ये और हारिस रऊफ दोनों पीडीटी लाहौर कलंदर्स का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये उसकी फाइंड है, तो इसका क्रेडिट सारा उनके प्रोग्राम को जाता है, आकिब भाई को और उनके दीगर कोचेस को और उनके ओनर्स को जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया और दे लुक्ड आफ्टर पीपल एंड उनको इस काबिल किया। लेकिन बात यही है, अभी आपने कहा कि हारिस रऊफ जैसे ऑस्ट्रेलिया में नजर आए, क्योंकि हारिस रऊफ को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रखा, उस पर मेहनत की, ट्रेनिंग की, उसको इम्प्रूव कराया और वो अल्लाह ताला ने उसको पेस दी हुई थी। इसी तरह दिलबर हुसैन भी आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, छोटे से रनअप से वो 140 प्लस करते हैं और अभी वो उतने फिट नहीं है, अभी उनकी वो मैच प्रैक्टिस नहीं है। जब ये चीजें उनको मिलेंगी तो वो ज्यादा रिफाइन होंगे और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आप देखेंगे कि वो ही विल लुक लाइक समबडी हु ओन्स द प्लेस। लेकिन उस पर भी काम होने वाला है, उसकी फिटनेस पे। उसको काफी मैचेस में क्रैम्प्स पड़ते रहे, लाहौर कलंदर्स ने और पूरी जो बाहर टीम थी, कोचेस की और ट्रेनर्स की और डॉक्टर्स की, उन्होंने उसके साथ बहुत मेहनत की, उसको बहुत सारा फूड और उसकी लुक आफ्टर की कि ये क्रैम्प्स ना पड़े उसको, जिसको हर मैच के बाद पड़ते थे। एंड दे मेड इट पॉसिबल कि वो थोड़ा सर्वाइव कर सके और पीएसएल में खेले। और उसने ग्लिम्पसेस दिखाए हैं कि अब मेरा ये देख लो, उसने स्टेटमेंट दिया कि मेरा टैलेंट बहुत अच्छा है। लेकिन अगेन people need to play cricket, they need to appear in a couple of seasons before they can go to that step. हम क्या करते हैं, ये एक दो चीजें देखते हैं, फिर वहां आएगा, फिर उधर बेचारे को प्रॉब्लम होगी, फिर हम वही कहेंगे। जैसे अभी आपने कहा कि वो हारिस में वो चीज नजर नहीं आई, उसकी वो पेस नहीं थी, वो नहीं, बिकॉज हारिस को एक्सपीरियंस नहीं है, पेस थी उसकी, बट ही डिडंट नो कि जब प्रेशर पड़ेगा तो मैंने क्या करना है। जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है तो आपकी फुल टॉस पे भी लोग आउट होते हैं, जब मुश्किल टाइम आता है यू मस्ट नो कि मैंने कैसे निकलना है, और वो एक्सपीरियंस से आता है, वो क्रिकेट खेलने से आता है। द मोर दीज बॉयज प्ले, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का एसेट है, बहुत जबरदस्त टैलेंट है, लेकिन हम लोग जल्दी करते हैं बैटिंग के मामले में भी और बॉलिंग के मामले में। अच्छा राइट सलमान, हम कुछ अभी रिसेंटली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ है, उसमें बाकी कुछ प्लेयर एक बोर्ड सर्टेन एक पॉलिसी अपनाता है कि हम अब फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, लेकिन एक सीन ऐसा हुआ कि वहाब रियाज को भी उन्होंने सीसी में नहीं रखा और मोहम्मद आमिर भी बाहर हुए। मोहम्मद आमिर की लास्ट 12 मंथ में पाकिस्तान के हाईएस्ट ओडीआई विकेट टेकर हैं और T20 में उनको बांग्लादेश के खिलाफ नहीं सिलेक्ट किया गया, इसके बावजूद भी वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं T20 में, और 2019 के वर्ल्ड कप में भी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी थी। सो पीसीबी ने अब मौका अपनाया कि सीसी में ना होने का कोई मसला नहीं है, हम फिर भी सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन बीइंग अ प्लेयर, आपको लगता नहीं है कि प्लेयर इतना डीमोटिवेट होता है कि आप उसको सीसी में नहीं रख रहे, तो वो कैसे मोटिवेट होगा? आपका T20 वर्ल्ड कप चंद माह के बाद है, सो ये थोड़ा सा आपको लगता नहीं कि कॉम्बिनेशन खराब करेगा, टीम का माहौल ये वाला मसला खराब करेगा? देखें, इसकी कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है उन दोनों का ना होना। दे बोथ डिजर्व टू बी इन एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट पीसीबी ऑफर्स टू एनीबॉडी, बिकॉज वो आपके फ्रंट लाइन रनर्स हैं इन द बॉलिंग। उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर्स भी नहीं है आपके पास, एक सबसे तेज है और दूसरा सबसे ज्यादा जो है ना उसके पास बैग ऑफ ट्रिक्स है, और वो करना आता है, उन दोनों को बॉल करना आता है, अंडर प्रेशर परफॉर्म करना आता है, बैटिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। सो देयर इज नो जस्टिफिकेशन। जो समझ आती है बात, जो आप फोरसी कर सकते हैं, इससे अंदाजा ये लगता है कि वो गुस्सा था कि जी जो रिटायरमेंट ली है वो ऐसे मौके पे क्यों ली है, और ये उसका रिपरकशन है कि हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए। दैट इज व्हाट जनरल फील है लोगों में, और वो दोनों को भी यही लगता है। और उसके अलावा बात यह है कि वट एवर यू फील इनसाइड, आपको इन द लार्जर पिक्चर देखना ये चाहिए कि मुल्क के लिए क्या जरूरी था। वो दोनों जो है, मेरा ख्याल है वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट में हो या ना हो। अभी भी वहाब आपका 3 साल से आपके प्लान में नहीं था, लेकिन वर्ल्ड कप में आप उसे लेकर गए और उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, और ही लुक फिटर देन द पीपल जो 3 साल से खेल रहे थे, जिनको आप बार बार फिटनेस कर रहे थे। उनसे वहाब रियाज फिट भी लग रहा था, उनसे बॉलिंग भी तेज कर रहा था, और उसने अंडर प्रेशर जाके आपको बैटिंग में भी जाके मैच जिताया। आप अफगानिस्तान से मैच हारने लगी थी पाकिस्तान की टीम। सो ये वो चीजें हैं जो आपको एक्सपीरियंस को वैल्यू करना चाहिए, और जो है देयर इज नो हार्म टू लुक टू द फ्यूचर। ऑब्वियसली सब फ्यूचर की तरफ देखते हैं, जो आपको टैलेंटेड लोग लगते हैं, यू हैव टू लुक आफ्टर देम, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द करंट परफॉर्मर्स। ऐसा कहीं नहीं होता दुनिया में कि जो अच्छा है उसको साइड पे करके फ्यूचर को ले आओ। फ्यूचर को आप साथ लगाते हो उन लोगों के। आप जब इस तरह के स्टेप्स लेते हैं जिसमें कंफ्यूजन होती है, तो फिर इसमें होता क्या है कि प्लेयर्स एक दूसरे से जो है ना, वो उनके आपस में टर्म्स अच्छे नहीं रहते, बिकॉज ये नेचुरल बात है। तो अगर आप उन सबको साथ लेके चलना चाहते हैं तो फिर बेहतर यही होता है कि आप दोनों को इकट्ठा रखें, आप करंट रनर्स को भी देखें और जो फ्यूचर के हैं उनको उनके साथ लगाएं। लेकिन यहाँ पर एट द कॉस्ट ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप इस तरह करेंगे, मेरे ओपिनियन में ये कोई जो है ना सेंसिबल मूव नहीं है।
اور آئی ڈونٹ سی اس میں کسی کا بھی فائدہ. اچھا رائٹ. سلمان, ابھی اب پاکستان کے پاس ابھی ریسنٹلی 1-2 سال کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے فاسٹ بولرز آئے. چلے ہم شاہین افریدی کو ایک طرف کر دیتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کافی حد تک پروو کر لیا ہے, کافی اچھی بالنگ کی اکراس دا فارمیٹ. اگر ہم حسنین کو, موسیٰ خان کو, حارث رؤف کو دیکھتے ہیں اور نسیم شاہ کو دیکھتے ہیں, ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ امپریسو فاسٹ بولرز, ویسے تو سارے اچھا ٹیلنٹ ہے لیکن امپریسو فاسٹ بولر آپ کو کون سا لگا کہ یہ ایک ایسا پلیئر ہو سکتا ہے جس کی اگر کیئر کی جائے تو یہ پاکستان کو زیادہ لمبا سرو کر سکتا ہے؟ دیکھیے اگر میں ان میں نمبرنگ کروں نا, دیکھیں یہ چاروں لڑکے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. سب سے جو ان میں یونیک چیز ہے جو ساروں کے پاس ہے وہ ہے اچھی پیس. اللہ تعالیٰ نے ان کو, دے آر بورن گفٹڈ ود دس. یہ کوئی کوچ آپ کو پیس نہیں دے سکتا, سلائٹ امپروومنٹ کرا سکتا ہے لیکن را پیس جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ایک بڑا تحفہ ہے جو ان چاروں کے پاس ہے. لیکن آئی گیس کہ مجھے جو کرکٹ کھیلی میں نے فرسٹ کلاس کیونکہ سینٹرل پنجاب سے کھیل رہا تھا, ایک تو سب سے زیادہ ریگولر جو میچز کھیلا ہے وہ کھیلا ہے نسیم شاہ. اور وہ نیا بال جس طرح کرتا ہے, جتنا اچھا اس کو کنٹرول ہے اپنی بالنگ پہ, آئی تھنک ہی از دا نمبر 1 آف دا لاٹ. اور اس کے ساتھ جو ہے حارث رؤف پاکستان کپ کھیلا تھا اور وہاں پہ نیا بال بھی اس نے اچھا کیا, ریورس سوئنگ بھی اچھی کرتا تھا. اور ایک فاسٹ بولر کو جو کمپلیٹ ہونے کے لیے آخر کی بالنگ, شروع کی بالنگ, نیا بال کا سوئنگ ہونا, ریورس کو کنٹرول کرنا, یہ چیزیں اس میں بھی بڑی اچھی تھی. سو آئی وڈ سے دیٹ ہی از نمبر 2. حسنین اینڈ موسیٰ آر بوتھ را پیس, بہت زبردست ان کے ایکشنز بھی ہیں, پیس بھی ہے, لیکن ابھی انہیں تھوڑا سا مزید کرکٹ کھیلنے کی ضرورت ہے. دے نیڈ ٹو سوئنگ دا بال اینڈ دے نیڈ ٹو نو کہ کس وقت جو ہے نا آپ نے زور لگانا ہے. اگر آپ ہر وقت صرف تیز کرتے رہیں گے نا تو وہ بیٹسمین کو چیز اتنی افیکٹ نہیں کرتی. آئی تھنک یو نیڈ ٹو بی اسمارٹ اینڈ یو نیڈ ٹو نو کہ کب آپ نے جو ہے نا ایکسلریٹر کو پریس کرنا ہے اور کس وقت آپ نے ود ان یور سیلف بالنگ کرنی ہے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو سیزنز کھیلنے سے, کرکٹ کھیلنے سے ان کو سمجھ آئے گی. ان چاروں کو بھی ضرورت ہے کرکٹ کھیلنے کی, لیکن نیچرلی نسیم شاہ ان چیزوں میں کچھ بہتر ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس میں جو ہے وہ مطلب سبھی پی سی بی کے انڈر ہے, سبھی کوچز کے ساتھ ہیں, ایک ہی کوچ سب کو بتا رہے ہیں, لیکن ہی از somebody جو چاروں میں آگے ہے. اس کے بعد میرا خیال حارث رؤف اینڈ دین دا ادر ٹو. اچھا سلمان, آپ سے کوئک سا ایک آنسر چاہیں گے کہ آپ نے بڑی کرکٹ کے لیے, بڑی دنیا میں بحث ہوتی ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں کون سا بال یوز ہونا چاہیے, ڈیوکس ہونا چاہیے, کوکابورا یوز ہونا چاہیے, ہم گریس کا بال یوز کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں آپ کو سب سے اچھا بال کون سا لگا کہ آپ کو لگتا ہے یار یہ میرے خیال میں سب سے بیسٹ بال ہے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے؟ دیکھیے جو سب سے بہتر بال ہے نا وہ کوکابورا ہی ہے. وہ اس لیے کہ کوکابورا میں سب کے پاس ایکول چانسز ہیں, سب کے پاس. اگر آپ اچھے بالر ہیں, اف یو ہیو دا کوالٹی, تبھی آپ بیٹسمین کو تنگ کریں گے. لیکن جو ڈیوک کا بال ہے وہ تو پرانا ہی نہیں ہوتا, وہ تو بس ہر وقت مطلب وہ پہلے 8-10 اوورز کے بعد وہ زیادہ سوئنگ ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر لگاتار اس کی کوئی مطلب اس کا کوئی ہے ہی نہیں, کوئی وہ ڈیڈ لائن ہی نہیں ہے. کہیں پہ آ کے وہ بیٹسمین کو سیٹل ہونے ہی نہیں دیتی چیز. انگلینڈ میں شروع سے ٹریڈیشنلی وہ یوز ہو رہا ہے, سو دے یو نو انگلینڈ والے کبھی بھی اپنے ٹریڈیشنز نہیں چینج کرتے. آپ دیکھیں کہ وہ بال ٹیسٹ کرکٹ میں یوز ہوتا ہے تو بیٹسمینوں کو کتنی پرابلم ہوتی ہے, اور وہی بیٹسمین جب انگلینڈ میں وائٹ بال کرکٹ کھیلتے ہیں جو کہ کوکابورا سے ہوتی ہے تو انگلینڈ کی پچز پہ پھر کتنے زیادہ رنز بنتے ہیں. سو اٹ گیوز یو یو نو ایک پراپر کمپٹیشن, وہ ون وے کمپٹیشن بن جاتا ہے. جب آپ پاکستان کے 2 سیزنز میں ڈیوک کا بال لگا ہے اینڈ بیٹسمین ہیڈ نو چانس. اگر آپ وہ 2 سالوں کا ریکارڈ دیکھیں, میں خود اس میں بیٹنگ کرتا رہا ہوں, 30 اوور بھی بیٹنگ کیا, لیکن ایسا فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ سیٹ ہو گیا ہے, اور 60-70 اوور تک اس بال کی اسٹیمپ ہی نہیں مٹتی. سو آئی وڈ سے کہ دنیا میں جو والیوم آف کرکٹ ہے وہ بھی سارا کا سارا کوکابورا سے ہے 90%. سو یو آلویز پریپیئر فار دا 90%, یو ڈونٹ پریپیئر فار دا 10%. رائٹ. ایک آپ کی ٹیک چاہوں گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے T20 کے بعد بابر اعظم کو ون ڈے کا کیپٹن بھی بنایا. آپ کے خیال میں کیا یہ اویلیبل ریسورسز جو پاکستان کے پاس تھے اس میں کیا یہ صحیح آپشن ہے؟ کیا ہمیں بابر اعظم کو بیک کرنا چاہیے یا پھر اس کے مقابلے میں کوئی بیٹر آپشن تھا کہ یہ تھوڑا ارلی بنا دیا گیا؟ نہیں, آئی گیس کہ پی سی بی کے پاس یہی بیسٹ آپشن تھی, اور آئی تھنک رائٹلی سو انہوں نے اس کو ایکسپلور کیا. اور ہمیں کوئی بھی پاکستان کا کپتان ہو, ہم نے اس کو بیک کرنا ہے, بیکاز ہی از آلریڈی انڈر پریشر ٹو ڈیلیور, اور اس نے اپنے ساتھ لے کے پوری ٹیم کو چلنا ہے. تو اس وقت بات یہ ہے کہ بابر سب سے زیادہ جس کی اگر کسی کی ٹیم میں جگہ پکی ہے تو وہ بابر ہے. سب سے زیادہ اسٹیبلش اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اگر کچھ پن پلیئر ہے پاکستان کا تو وہ بابر اعظم ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کیپٹنسی کے بعد جو T20 کے میچز کھیلے ہیں اس میں بھی اس نے بہترین پرفارمنس دیا, تو اس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ اس نے اس چیز کا کوئی پریشر نہیں لیا. ناؤ وی ہیو ٹو سپورٹ ہم ان آرڈر کہ ایک ٹیم کنسٹرکٹ ہو جو کہ فیوچر میں جا کے پاکستان کو جو ہے آگے فتوحات دلائے اور اس میں
جو ہے وہ obviously پاکستان کے نام کریں بہت ساری وکٹریز, لیکن اس کے لیے he has to keep performing and people need to step up. یہ نہیں ہو سکتا کہ بابر اکیلا میچ جتائے آپ کو, اس کے ساتھ آپ کی بولنگ نے بھی پرفارمنسز دینی ہے اور آپ کے جو فیلو بیٹسمین ہیں they need to step up. بابر اوور لوڈیڈ ہے ایکسپیکٹیشن سے کہ ہر دفعہ بابر نے ناٹ آؤٹ جانا ہے, اس نے رنز کرنے ہیں. اور آئی تھنک کہ سب سے اچھی چیز کیپٹن کی ہوتی ہے کہ جب وہ فارم خود کر رہا ہوتا ہے تو اٹس ایزی ٹو کمانڈ فرام ادرس. تو نے بھی اچھی کیپٹنسی کی, لیکن جب 1-1.5 سال سے اس سے پرفارمنس نہیں ہوئی نہ بیٹنگ میں نہ کیپنگ میں, انفارچونیٹلی پھر ایک کرکٹ کا یہ ایک حصہ ہے, اٹ از سیلف کیا کہیں گے دردناک بات, ناٹ پرفارمنگ تو پھر سے باہر بھی ہو جاتے ہیں. بٹ ہی شوڈنٹ لوز ہارٹ, وہ بھی پاکستان کے پلیئر ہیں, اچھی پرفارمنسز دی ہیں. ہی نیڈس ٹو پے اٹینشن ٹو ہز سیٹ آف اسکلس. اس نے اپنے آپ کو بہت فٹ کیا ہے, یہی میں کہہ رہا تھا آپ سے پہلے بھی کہ پی ایس ایل میں وہ ڈفرنٹ نظر آئے فٹنس کے حساب سے, لیکن ان کی گیم میں کوئی فرق نہیں آیا, وہ پرفارمنس نظر نہیں آئی. اگر وہ اپنی گیم میں اب اس کو بار کو ریز کریں گے تو پھر ہی اس فٹنس کا بھی فائدہ ہے. رائٹ, بالکل صحیح ہے. اور ہم سلمان بٹ سے اپنے سیگمنٹ کے کچھ لاسٹ 10 کوسچن کرتے ہیں, پھر نیکسٹ سیگمنٹ پہ موو کریں گے. سلمان, یہ بتائیے کہ آپ کے کریئر کی سب سے میموریبل اننگز کون سی ہے جو آپ آج بھی یاد کرتے ہیں, آپ کو بیسٹ لگتی ہے؟ ڈیفینیٹلی جو فرسٹ ون از دا ون اگینسٹ انڈیا, جو کہ پلیٹنم جوبلی کا میچ تھا. اور اس کے علاوہ 2 ٹیسٹ میچ کی اننگز ہیں. ایک ہم نے آسٹریلیا میں سڈنی میں نے ہٹ کیا تھا, وہ دیٹ واز ویری اسپیشل فار می. اور اس کے علاوہ انگلینڈ سے ہم ایک ٹیسٹ جیتے تھے ملتان میں. تو سیکنڈ اننگز میں ہم لوگ انڈر اے ڈیفیسٹ تھے اباؤٹ 150 رنس. تو آئی اسکورڈ 122 and Pakistan went on to win the game. That was very special. So ہم سلمان سے پوچھیں گے کہ آپ بہت سارے کپتانوں کے انڈر کھیلے, انضمام الحق تھے, اس کے بعد شعیب ملک بھی تھے, شاہد خان افریدی بھی تھے, تو آپ نے پرسنلی کس کی کپتانی میں زیادہ انجوائے کیا؟ I'd say number 1 NZ بھائی, کیونکہ ہم جیتے بہت اس دوران اور بڑا کچھ سیکھا, بیکاز میں بہت جونیئر تھا, سب لوگ بہت سینئر تھے, لیکن تھوڑا جو ریلیکس تھے ہم, تھوڑا ایج گروپ مکس ہو گیا, وہ شعیب ملک کی دفعہ تھا. رائٹ, بالکل صحیح ہے. شعیب ملک جی, ہم نے رائٹ اوے فائنل کھیلا تھا 2017 T20 ورلڈ کپ. سو ویورز, سلمان بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپنے جو پہلا راؤنڈ تھا اس کا اختتام ہو چکا ہے, سیکنڈ راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں. اور جو سیکنڈ راؤنڈ جس کا نام ہے ریپڈ فائر, اس میں ہم اپنے گیسٹ سے کچھ کوئک آنسر چاہیں گے اور ان کی کچھ پرسنل یا فیوریٹ چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے. تو سو جی, ریپڈ فائر راؤنڈ جو ہے اس کو اسٹارٹ کیا جائے. سلمان ہمارے ساتھ موجود ہے. سلمان, ہم آپ سے سوال کریں گے اور آپ سے ایک کوئک آنسر چاہیں گے, شارٹ اینڈ پریسائز. یور فیوریٹ ہالیڈے ڈیسٹینیشن؟ آسٹریلیا. اوکے. آپ کی فیوریٹ کرکٹ شاٹ؟ کور ڈرائیو. اوکے. آپ کی پسندیدہ کھابے والی جگہ لاہور میں؟ کھابے والی جگہ آرکیڈین کیفے از گڈ. آرکیڈین کیفے, رائٹ. سو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی سب سے بڑی انسپریشن کیا تھی جس کی وجہ سے آپ نے کرکٹ شروع کیا, کرکٹ میں آپ آئے؟ فرسٹلی تو پیشن تھا میرا. مجھے یاد ہے جب سے میں نے ہوشم والی کرکٹ کھیلنا جو تھا نا, میں دیوار کے ساتھ بھی کھیلتا تھا, شیشے کے آگے بھی کھیلتا تھا. سو میری فیملی میں کوئی اسپورٹس مطلب کرکٹ سے کوئی وابستہ نہیں تھا, سو بس اللہ کی طرف سے. اور آپ کا فیوریٹ رول ماڈل, اگر اس کو میں ری ماڈل کر دوں کوسچن کو, آپ کا فیوریٹ رول ماڈل؟ Yes, when I was growing up, سعید انور and عامر سہیل were the 2 openers اور I loved both of them. ان سے میں نے بہت سیکھا. آپ کے پلیئنگ ڈیز میں آپ کا بیسٹ پڑی کرکٹ ٹیم میں کون سا تھا؟ We used to have a lot of fun with شعیب ملک, with وہاب, کامی بھائی, بڑا مذاق بڑا اچھا چلتا تھا. یوسف بھائی واز ویری وٹی, حالانکہ وہ سینئر تھے لیکن وہ بہت اساتذہ تھے. رائٹ, بالکل صحیح ہے. آپ کا نک نیم اگر کوئی ہے جس آپ کے گھر والے یا آپ کے کرکٹ میں کے حلقوں میں آپ کو بلایا جاتا ہو؟ ایسا تو سب بھی مجھے نام سے ہی بلاتے ہیں, صرف جو میرے قریبی دوست ہیں وہ کوئی سلو کہہ لیتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, وہ بھی چینج ہی کری جا رہے ہیں, ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آنے دے رہے. رائٹ, بالکل صحیح ہے. اور یہ بتائیں کہ کوئی ایک ایسا لیس نون فیکٹ سلمان بٹ کے حوالے سے جو لوگوں کو نہ پتا, کوئی آپ کی ایسی ایبلٹی, کوئی ایسی چیز جو دنیا نہیں جانتی کہ یہ بھی سلمان بٹ کے اندر ایبلٹی ہے, یہ بھی آپ سے ایک ریلیٹڈ چیز ہے؟ Well, I don't know. I am left half undiscovered. اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں تو ہاف کو کرکٹ کھیلی, اور جب مجھے کھیلنی آئی تو اس کے بعد جو ہے انفارچونیٹلی میں اتنی کرکٹ نہیں کھیلا ابھی تک. سو واٹ کین آئی سے, آئی وشڈ کہ میں بہت زیادہ رنس کروں, اور جس طرح ڈومیسٹک میں میری پرفارمنسز رہی ہیں, بیکاز جب آپ کو کرکٹ کھیلنی آتی ہے mid-20s میں جا کے ایز اے بیٹسمین آپ ڈیولپ ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی دیٹ ٹائم ابھی تک اس کے بعد میں کھیلا نہیں. اچھا, رائٹ. اچھا سلمان, یہ بتائیے گا کہ سب سے مشکل, ایک فاسٹ بولر کا نام پوچھنا چاہوں گا آپ کو پورے کریئر میں لگا, اور ایک سب سے مشکل اسپنر کے جو آپ کو لگے گا ان کو کھیلنا کافی ٹف تھا.
فرینکلی میں نے اسپنرز سارے کھیلے, شین وارن, وٹوری, مرلی دھرن اور کمبلے, سب لوگ, مجھے کسی میں مشکل نہیں آئی. 2 بندوں نے مجھے تنگ کیا, ایک گلین میگرا نے اور ایک فلنٹ آف نے. یہ بڑے آکورڈ بولرز تھے, بڑی پریسائز لائن تھی, اور فلنٹ آف کی تو پیس بھی بہت ایسی تھی کہ وہ اس لائن پہ بہت تنگ کرتا تھا. So these were the 2. اچھا, بہت موسٹ ڈیفیکلٹ تھے, بالکل صحیح ہے. سو اب ہم اپنے لاسٹ ایک اور سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, بلکہ سیگمنٹ نہیں ہے, اسی سیگمنٹ کا پارٹ ہے. سو میں ایک ورڈ آپ کی طرف تھرو کروں گا, جو پہلی تھاٹ آپ کے مائنڈ میں آتی ہے وہ آپ نے شیئر کر دینی ہے. اے بی ڈی ویلیئرز, بریلینٹ, آؤٹ اسٹینڈنگ. بٹ کڑائی, مزیدار. لاہور قلندرز, میں ہوں قلندر. کرس گیل, زبردست بیٹسمین, ہٹر. کووڈ-19, اب جان چھوڑ دیں. اچھا, رائٹ. سو یہ ہمارا سیگمنٹ تھا جس میں ہم اسٹریٹ اوے ہم نے سلمان بٹ کے ساتھ کافی مزیدار سوال, بڑی زبردست ڈسکشن. اور لاسٹ سیگمنٹ جو ہم کوئکلی ریپ اپ کرنا چاہیں گے وہ فینس کے کچھ کوسچنز ہیں جو فینس کر رہے تھے, جو ہم چاہ رہے تھے کہ جی فینس کی انکلوژن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی پروگرام میں. سو ہم فینس والا کوسچن جو فین کیوریز جو ہے ان کو لوڈ کیا جائے پلیز. جی ہاں, ابھی سو ہمارے پروڈیوسر جو ہے وہ پہلا سوال ہمیں دکھا رہے ہیں جی, اور ارحم احمد کہتے ہیں کہ آپ کا انڈیا کے خلاف بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ریکارڈ ہے. سو کیا ایسی چیز تھی جو آپ کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ آپ انڈیا کے خلاف اتنے رنز کرتے؟ بس انڈیا کے خلاف تو ویسے ہی پاکستان پورا موٹیویٹ ہوتا ہے, چاہے میچ ہو کسی بھی گیم کا. تو لائک وائز ہم وی یوز ٹو انجوائے. پریشر گیم میں پرفارمنس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. آئی واز لکی کہ پرفارمنس ہوتی رہی. چاہتا تو میں ہر میچ میں کرنا پرفارمنس, لیکن 21 میچ کھیلے, 500 تھی, الحمدللہ بہت اچھا. سو اگلا سوال جی ہمارے پاس آ چکا ہے, اور یہ ہیں جی اویس خٹک ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پاکستان T20 کرکٹ میں بڑے ہٹرز نہیں پروڈیوس کر رہا جو کہ بڑی آسانی سے باؤنڈری کو کلیئر کر سکیں, کیا وجہ ہے؟ آسانی سے باؤنڈری کلیئرنس کے لیے آپ کو پاور بہت زیادہ جنریٹ کرنی ہوتی ہے. آپ کی جو پوزیشن ہے, اسٹینڈنگ پوزیشن, وہ بیس بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. پاکستان میں توجہ جو ہے وہ بھاگنے پہ اتنی زیادہ ہے کہ رک ہی نہیں رہے کہیں پہ. رکیں گے تو بیس اسٹرانگ ہوگی اور اسٹرینتھ گین کرنے کی طرف جائیں گے. ہم لوگ بہت لین باڈیز کی طرف ہمارا جو ہے نا ٹرینڈ ہے فٹنس کا. اور جو ملکوں کے پاور ہٹرز ہیں زیادہ, ویسٹ انڈینز ہیں, آسٹریلینز ہیں, دے آر ویری اسٹرانگ. So to get strong, I think we have to work more in the gym and eat well. اچھا کھانا کھانا پڑے گا. یہاں پہ ڈائٹ ہی بھری جا رہے ہیں سر. رائٹ. سو اگلا سوال ہمارے پاس ہے جی, اور یہ ڈینس پاک ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ ریٹائرمنٹ کے بعد جب بھی آپ ریٹائر ہوں گے کیا کچھ پلان سوچ رکھا ہے, کوچنگ, امپائرنگ یا کامنٹری, کس ایک پروفیشن کو جوائن کرنا چاہیں گے؟ I don't know. I'm still to discover myself. میں نے کوچنگ کے لیول 1 بھی کیا ہے, لیول 2 بھی کیا ہے, اور اب تیسرا جو ہے وہ پروفیشنل لیول ہے, لیول 3. تو لیٹس سی وہ کب ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ آئی ہیو اسٹل ٹو ڈسکور کہ میں کس ایج گروپ کے ساتھ کا میرا ٹیمپرمنٹ ہے, بیکاز بچوں کے ساتھ آپ کو بڑا پیشنٹ ہونا پڑتا ہے. ایٹ دا ٹاپ لیول اٹ از مور اسٹریٹجک, اور وہ اسٹریٹجک کے لیے یہ لیولز دے ڈونٹ مین اینی تھنگ اکارڈنگ ٹو می. آئی تھنک بڑے پلیئرس کے ساتھ آپ کو یہ لیولز جو ہے وہ کام نہیں آتا. یہ ایک میتھ بنا دی ہے کچھ لوگوں نے, کیونکہ میں نے پڑھ کے دیکھ لیا ہے, ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کسی اسٹیبلش کرکٹر کے ساتھ, بالکل بیسک چیزیں ہیں وہ. اسٹیبلش کرکٹرز کے ساتھ آپ زیادہ تر جو ہے نا مینٹل سائڈ پہ کام کر سکتے ہیں یا اسٹریٹجک کام کر سکتے ہیں. سو ویورز ہمارے ساتھ سلمان بٹ تھے, ان کے ساتھ بڑا تفصیلی سیشن ہوا ہمارا. سو ہم سلمان آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور اتنے ڈیٹیل اور اتنے زبردست آپ نے ہمیں جواب دیے. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ ویورز کہ آپ کو آج کی ہماری یہ اسپیشل ایپیسوڈ وتھ سلمان بٹ پسند آئی ہوگی. آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی کریک پک کو دیکھتے رہیے.